بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں ہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ اور بالآخر عمران خان صاحب نے وہ خط لکھ دیا، اور بقول عمران خان صاحب کہ آج وہ خط IMF کو مل جائے گا۔ کیا اس سے پاکستان کی امداد رک جائے گی، اور کیا عمران خان صاحب کے بیانیوں کو اس میں تقویت ملے گی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور زرداری صاحب نے بھی ایک اور سرپرائز دینے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور بیرسٹر گوہر علی خان کو PTI کی چیئرمین شپ سے فارغ کرنے کی بات ہو چکی ہے، اور علی ظفر صاحب کو نیا چیئرمین بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ MQM ناراض ہے اور اس کے مطالبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا مطالبات ہیں اور وہ کیا چاہتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کے IMF کو خط لکھنے کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب جو کہ بیرونی مداخلت کے حوالے سے کئی بڑے بیانیے جلسے جلوس کر چکے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں بیرسٹر سیف نے بھی ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ مداخلت کرے ہمارے الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو کلیئر کروانے کے لیے۔ اور اب عمران خان صاحب نے IMF کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے مبینہ طور پر کہ IMF ان کی امداد کو روک دے تا وقت کہ یہ ان الیکشنز میں ہونے والی دھاندلی کو روکنے اور اس کا آڈٹ کرنے میں جب تک حکومت وقت دلچسپی نہیں رہتی اور اس کی وہ گارنٹی نہیں دیتی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے خط لکھنے سے عمران خان صاحب کا اپنا امیج خراب ہوگا، ریاست کے خلاف یہ ایک نقصان بیانیہ ہے، ریاست کو نقصان ہوگا اگر اس کا کوئی رد عمل اس طرح کا آتا ہے جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ لیکن 2014 میں بھی عمران خان صاحب نے IMF کو کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے، آپ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو پیسے دے رہے ہیں۔ 2022 میں بھی اسی طرح کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہر بار IMF نے پیسے دیے بھی ہیں اور پاکستان کی ریاست نے وہ قسطیں بھی واپس کی ہیں۔ 2014 کے بعد جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو وہ 2014 کے معاہدے کے پیسے بھی نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے دیے تھے، بلکہ نئی قسطیں بھی انہوں نے وصول کی تھی۔ ادھر شیر افضل خان مروت نے کہا تھا کہ گوہر علی خان ایک نااہل آدمی ہے، وہ پارٹی کو اس طرح چلا نہیں سکا، سو اب جو آنے والے الیکشن میں اس میں علی ظفر صاحب کو چیئرمین شپ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے یا نامزد کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان انتہائی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں۔ یہ ایک ضرور ہے کہ جو کلچر اور جس طرح کی سیاست اور گفتگو PTI کے اندر موجود ہے، PTI کے لوگ چاہتے ہیں یا لیڈرشپ کرتی ہے، وہ یقینی طور پر بیرسٹر گوہر علی خان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک شریف النفس آدمی ہیں۔ سو بیرسٹر گوہر علی خان اس وجہ سے بھی PTI کو اس طرح سے پسند نہیں ہے کہ جس طرح PTI چاہتی ہے اس طرح وہ کریں۔ سو اس اعتبار سے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی بھی چھٹی ہونے لگی ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، وہ فزیکلی ریمانڈ مانگا گیا تھا لیکن نہیں دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پر رہنے کے بعد کچھ دنوں میں وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس دوران یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان کے اوپر اینٹی کرپشن والوں نے ان کو چونکہ گرفتار کیا گیا تھا تو کرپشن کے حوالے سے کچھ چارجز ان پر لگا کر نیا کیس بنایا جائے گا۔ البتہ جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا تھا ان کا، اس پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران ریاض خان صحافت کے نام پر PTI کے خاص آدمی ہیں اور PTI ہی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، چونکہ PTI کے جو میڈیا سیل ہے وہ پورے ملک میں ظاہر وہ پھیلا ہوا ہے، اس کا بڑا ہولڈ ہے۔ سو وہاں پر عمران ریاض خان کو زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے، اور پروپیگنڈا کرنے میں فیک نیوز کے حوالے سے عمران ریاض خان مشہور ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی عمران ریاض کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خبر میں نے دی ہے یا جو ٹویٹ کیا ہے وہ فیک ہے، پھر بھی وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ تو سو یہ پروپیگنڈا مشین کے طور پر کام کرتے رہے PTI کے حوالے سے۔ PTI کے لوگوں کا سٹانس سے جاتا ہے کہ جی ان کو ریاست جبر کرتی ہے، یہ گرفتار کیوں کیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ غلط خبریں پھیلا کر لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کریں، ایک غلط بیانیے بنائیں۔ ٹھیک ہے، آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ درست بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ سو عمران ریاض خان میں بھی کہ جلد رہا بھی ہو جائیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران ریاض خان نے صحافت کے نام پر جس طرح کالک ملنے کی کوشش کی ہے وہ بھی کسی طرح اس کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے۔ زرداری صاحب نے ایک نئی چال چلتے ہوئے انوار الحق کاکڑ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر کے انہیں سینیٹر اور پھر سینٹ کا چیئرمین بنانے کا ارادہ کیا ہے اور یہ تیاری شروع کر رکھی ہے۔
یوسف رضا گیلانی چونکہ سینیٹر بھی ہیں اور وہ قومی اسمبلی سے جیتے ہوئے بھی ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کر سینیٹرشپ کو برقرار رکھیں گے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے لیے اب دوبارہ سے جیتنا مشکل ہو جائے گا اس سیٹ کو، یعنی اگر وہ سیٹ چھوڑتے ہیں کوئی اور وہاں پیپلز پارٹی کا بندہ الیکشن لڑتا ہے تو وہ سیٹ نہیں جیت پائیں گے۔ سو اس طرح یوسف رضا گیلانی سیٹ پر برقرار رہتے ہوئے سینیٹرشپ کو چھوڑ دیں گے اور وہاں پر انوار الحق کاکڑ صاحب کو سینیٹر منتخب کروا کر انہیں چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا۔ یہ ایک بڑا سرپرائز ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ چونکہ بلوچستان کی سے محرومیاں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، لیکن کچھ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ بلوچستان اور وفاق کے درمیان ایک خلیج حائل رہے۔ سو اس خلیج کو ختم کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہمارے سینیٹر چیئرمین رہے ہیں سنجرانی صاحب، وہ بھی بلوچستان سے تھے، تو یہ ایک بہتر یعنی چیز سامنے آ سکتی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان لوگوں کو ان عہدوں تک پہنچایا جائے جو عوام کے اندر جن کی فوٹنگ ہو، یعنی وہ لوگ جو صرف اسلام آباد میں رہتے ہوں، نام بلوچستان کا ہو، ان کو اگر ان عہدوں تک پہنچایا جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے درست ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز اس وقت ریاست کو ضرورت ہے اس میں ایسے لوگوں کا یہاں تک آنا مقصود ہوگا کہ جو لوگ ریاست کے اور وفاق کی جو علامت ہے اور وفاق کے لیے جو بہتر ہے اس کو وہ کردار ادا کرنے میں وہ اپنا بہتر رول پلے کر سکیں۔ ادھر پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے لوگ جب کل آئے، پہلا اجلاس تھا اور بہت سخت ہوٹنگ کی گئی، گھڑی چور 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 کے نعرے لگائے گئے، یہ انتہائی نازیبہ بات ہے۔ اور ایسے حالات میں کہ جب پہلے ہی ملک کے اندر بہت زیادہ تقسیم ہے، نفرت ہے، مریم نواز کو ایک بہتر لیڈر ثابت کرنے کے لیے یعنی اخوت اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام وہاں دینا چاہیے تھا، لیکن پہلی ہی دفعہ وہ اسمبلی میں آئیں اور پہلا اجلاس ہے اور اس میں اس طرح کی نفرت انگیز نعرے لگانا یہ کسی بھی طور پر پنجاب کے لیے اور ملک کے لیے درست نہیں ہوگا۔ لیکن جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے سیشن میں اور دوسرے دن جب پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے تو وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اس کا جو انہوں نے نعرہ بازی کیا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر جے یو آئی جو پہلے سے ہی یعنی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، ایک بھرپور تحریک چلائے گی، یقینی طور پر جے یو آئی ایک منظم جماعت ہے اور اس کی گراس روٹ لیول تک اس کی موجود ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی تنظیم سازی بڑی بہترین ہے، لوگوں کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہے۔ پہلے بھی عمران خان صاحب کے دور میں جو انہوں نے ملین مارچ کیے یا انہوں نے جو لانگ مارچ کیے اس میں انتہائی منظم طریقے سے، اور پہلی دفعہ ریاست کے اندر اور دنیا نے یہ دیکھا کہ بہت ہی پرامن کسی طرح کی تکلیف دیے بغیر انہوں نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سو اب بھی جے یو آئی اسی تحریک کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے فوری بعد وہ اس تحریک کا آغاز کریں گے۔ وہیں پر ایم کیو ایم جس کا معاملات نون لیگ کے ساتھ طے ہو چکے تھے، اب بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے معاملات ہیں، لیکن اب ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے پہلے سے تحفظات تھے۔ جاوید چودھری صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ایم کیو ایم نے اب نون لیگ کے ساتھ، چونکہ کل ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے، ہمارے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے۔ ایم کیو ایم مزید وزارتیں بھی چاہتی ہے، وہ اپنے لیے گورنرشپ کو مستحکم کرنے اور اس چیز کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، چونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں سندھ کے اندر ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور وفاق میں جب وہ حکومت بنانے کی طرف جا رہی ہیں ایک کولیشن پارٹنرشپ میں، تو پھر ایسے میں ایم کیو ایم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طرف جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا اثر نکلتا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔